علم و دین، علم اور دین آج کی نظم ضرب کلیم۔ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ یہاں علم سے مراد عام علم نہیں، بلکہ وہ خاص علم ہے جو اللہ کی طرف سے جس کی سمجھ عطا کرتی جاتی ہے، یعنی وہ علم جو آدمی کو اپنی اور اپنے خدا کی معرفت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو نمرود کے زمانے میں تھے اور جنہیں نمرود کی خدائی اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، ندیم، ساتھی، دوست، ہمدرد۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ دین کو علم کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ وہ علم ہے جو خدا اور بندے کو آپس میں جوڑتا ہے، یعنی دین سے الگ نہیں ہے۔ وہ انسان کے اندر کے سارے بتوں کو اس طرح پاش پاش کر دیتا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے زمانے میں بتوں کو توڑا پھوڑا تھا۔ یہ علم مرشد اقبال کے نزدیک وہ علم ہے جسے خدا نے انسان کے دل اور اس کی نظر کا دوست بنایا ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان کا باطن اور اس کا ظاہر دونوں صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی علم ایک گمراہ باتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے غلط اصولوں کی اصلاح کرتا ہے۔ مثلا فلسفہ اور سائنس اگر پابند قرآن ہو تو انسان کو کفر اور الحاد سے محفوظ رکھتا ہے۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ و جدید و قدیم۔ کم نظری یعنی نظر کا کم ہونا، کم نگاہی، قصہ کہانی، قدیم پرانا، جدید نیا، حیات زندگی۔ کائنات یعنی زندگی۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں جب زمانہ ایک ہے، زندگی ایک ہے اور کائنات بھی ایک ہے، تو پھر ہم ان کو جب جدید اور قدیم یعنی نئے اور پرانے میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ تقسیم کندوں کی کم نگاہی کی دلیل ہے۔ علم چاہے کسی زمانے کا بھی ہو، وہی علم ہے جو انسان اس کے دل اور نظر کے قریب کر دے، اس لیے جدید اور قدیم کی بحث کرنے والے کم فہم ہیں۔ یعنی علم ایک وحدت ہے اور ہمیشہ ایک رہا ہے، تو پھر اس میں نئے اور پرانے کی تقسیم کا کیا مطلب؟ لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں علم جدید ہے اور فلاں قدیم ہے تو یہ کم نظری کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ نیا اور پرانا کچھ نہیں۔ اگر بندے کو اور اپنے خدا کی معرفت عطا کر رہا ہے، اگر یہ علم انسان کو اپنے خدا کی معرفت عطا کر رہا ہے تو اس میں قدیم اور جدید کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ چمن میں تربیت گنچا ہو نہیں سکتی، نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم۔ نسیم یعنی صبح کی ہوا، قطرہ شبنم یعنی اوس کی بوند، چمن باغ، گنچا کلی، بند پھول، شریک شامل یعنی صحیح پرورش۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اس شعر میں ایک اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ باغ میں گنچے کی تربیت، گنچے کا پھلنا پھولنا اور کھلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ شبنم کے قطرے مل کر گنچے کے منہ میں نہ گریں۔ یعنی کہ علم جب تک آسمانی دین سے آہنگ نہ ہو جہالت ہے۔ اگر نسیم سحر یعنی صبح کے ہوا کے ساتھ شبنم کا قطرہ شریک نہ ہو تو چمن میں کسی گنچے کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر انسانی عقل کے ساتھ الہام ربانی شامل نہ ہو تو علم کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ علم ایسا ہو جیسے ہم دل اور نظر کا رفیق قرار دے سکیں۔ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات و کلیم و مشاہدات و حکیم۔
کم بصری یعنی نگاہ کا کم ہونا، ہم کنار یعنی بغل گیر، کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تجلیات جلوے، مشاہدات حقائق کو دیکھنا۔ اور شیخ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں بلکہ علم حاصل کرنے والے کی کم نگاہی کی دلیل ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجلیات ربانی اور مسلمان فلسفیوں کے مشاہدات ساتھ ساتھ نہ چلتے ہوں، یعنی ایسے علوم جو عثمانی کتابوں اور دین اسلام سے منقطع ہوں، چاہے وہ فلسفیانہ علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، وہ صحیح علوم نہیں بلکہ ان سے جہالت بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا علم، جس میں گمراہ مذہبی علم بھی شامل ہے، باوجود انتہا کو پہنچنے کے روح اور نظر کا ندیم نہیں بن سکتا۔ جس علم میں یعنی حضرت موسیٰ کی تجلیات اور صاحب خرد یا فلسفی کے عقلی مشاہدات ہم کنار یعنی ساتھ ساتھ نہ ہوں، وہ علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے۔ یعنی کہ یہ دین اسلام سراپا علم ہے، اور علم سراسر دین سے ماخوذ ہے۔ جو علم دین سے ماخوذ نہیں، وہ علم جہالت ہے۔ اگر علم کے ساتھ دین نہیں تو وہ علم جہالت ہے، اگر دین علم کے ساتھ نہیں تو وہ علم بھی غیر محفوظ ہے۔